اکٹھے ہیں کہ ہماری وہ سرزمین جو 4 دہائیوں سے اس پر آگ لگی ہوئی ہے، بدامنی کے شعلے ہیں کہ بجھنے نہیں پا رہے، قتل و غارت گری ہے، خون کا دریا ہے کہ تھم نہیں رہا ہے۔ یاد رکھو حکمرانوں، تم بھی سن لو، اسٹیبلشمنٹ بھی سن لے، بیوروکریسی بھی سن لے، مسلح گروہ بھی سن لے کہ تمہارے کردار سے قوم مطمئن نہیں ہے۔ آج میرا بچہ مطمئن نہیں، میرا محلہ مطمئن نہیں، میرا گھر میں سکون نہیں، میرے وطن میں سکون نہیں۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو یہ اطمینان نہیں کہ شام کو گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں، یہ یقین نہیں کہ میں پیدل اپنے گھر واپس آؤں گا یا میری لاش واپس آئے گی۔ کیا میری سرزمین اس لیے پاکستان کا حصہ بنی تھی؟ کیا یہ قبائل اس لیے پاکستان کا حصہ بنے تھے کہ یہاں انہیں یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ نہ اس کا دل محفوظ ہے نہ اس کی رات محفوظ ہے؟ میرے محترم دوستو، میں تو ہر طرح سے اسباب ہلاکت دیکھوں، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں۔ وہ جو بے ظرف تھے سب صاحب میں خانہ ہوئے، اب بمشکل کوئی دستار سلامت دیکھوں۔ میرے محترم دوستو، اس طرح معاملات نہیں چلیں گے کہ صوبہ بلوچستان ہو یا صوبہ خیبر پختونخوا ہو یا ہمارے قبائل ہوں اور وہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہوں، بارود کی بارش میں بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے بچے محفوظ نہ ہوں، ان کے خاندان محفوظ نہ ہوں، ان کی بہنیں محفوظ نہ ہوں، ان کی بیٹیاں محفوظ نہ ہوں، ان کی عزتیں محفوظ نہ ہوں۔ اب ہمیں بتاؤ، ہمیں اسٹیبلشمنٹ بتائے، ہمیں فوج بتائے کہ اس سرزمین پر امن کیسے آ سکتا ہے۔ ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا، ہم نے تو اس خطے میں اور پاکستان کے لیے امن کی بھیک مانگی تھی۔ میں تو یہ مشن لے کر الیکشن سے پہلے افغانستان چلا گیا تھا، میں نے وہاں کی قیادت سے بات کی، ہر طرف گفتگو کی، میں تو کامیاب ہو کر واپس آیا۔ آج وہ کامیابی جو میں لے کر آیا تھا، اس کامیابی کو ناکامی میں کس نے بدل دیا ہے؟ تم نے الیکشن کرائے، ہمیں یہ الیکشن قبول نہیں ہے، ہمیں اس کے نتائج قبول نہیں ہیں۔ ہم دھاندلی کی بنیاد پر منتخب لوگوں کا نمائندہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے نمائندہ وہ قوت ہے جس کی دعوت پر آج تا حد نظر انسانوں کا سمندر اکٹھا ہو رہا ہے۔ تم نے اس قوت کو عوام کے ووٹ کے حق سے محروم رکھا، ایسا نہیں چل سکتا۔ میرے وسائل ہیں، میرے قبائل کے وسائل ہیں، میرے حقوق ہیں، میری صحرائیں، میرے پہاڑ معدنی ذخائر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، یہ دنیا کے سب سے دولت مند علاقے ہیں، لیکن ان کی دولت پر قبضہ کس کا ہے؟ ناراض نہ ہونا، میں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کا یہ ڈھونگ اب ختم کر دو. تم صرف دہشت گردی کی بنیاد پر امریکہ کی تقلید کر رہے ہو. امریکہ کوئی دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہا، وہ خود دہشت گردی کا خالق ہے. اس نے پوری دنیا میں جنگ چھیڑی ہوئی ہے تاکہ اپنی فوجیں وہاں بھیجنے کا جواز پیدا کر سکے. تم امریکہ کی پیروی میں پاکستان کے اندر اور قبائل کے اندر جنگ کی کیفیت اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ ہمارے مالی وسائل اور معدنی وسائل تک تمہاری رسائی ممکن ہو سکے اور میرے وسائل پر تم قبضہ کر سکو گے. میرے محترم دوستو، میں آپ کی نمائندگی پر، آپ کی نمائندگی کے ساتھ، آپ کی اجازت کے ساتھ اپنے حکمرانوں کو آواز پہنچانا چاہتا ہوں. اصل حکمرانوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں، نقلی حکمرانوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سرزمین پر، اس کے وسائل پر، اس کے معدنی ذخائر پر حق صرف یہاں کے بچوں کا ہے، یہاں کی نسلوں کا ہے. تمہارا باپ بھی ہمارے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکے گا. میں جانتا ہوں اس سرزمین پر پشتون کا کیا حق ہے. میں جانتا ہوں ہمارے اس علاقوں پر، مظلوم علاقوں پر، محکوم علاقوں پر، مجبور علاقوں پر قبضہ کس کا ہے اور ان کے حقوق پر قبضہ کس نے کیا ہے، ان کے وسائل پر قبضہ کس نے کیا ہے. ہم اپنے وسائل پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے، اور یہ حق ہماری نسلوں کا ہے، ہمارے آنے والے بچوں کا ہے. کسی کا باپ بھی ہمارے بچوں کے حق کو اس پر قبضہ نہیں کر سکے گا. اور میں یہ میرے مذہب اسلام کا بھی تقاضا ہے، یہ جمعیت علماء کے منشور کا بھی تقاضا ہے. ہماری قوم پرست جماعتیں بھی یہی بات کرتی ہیں، اور ہم تمام لوگ، خواہ جس جماعت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اس بات پر متفق ہے کہ میرے حقوق پر کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میرے محترم دوستو، قائد ہمارا مولانا، رہبر ہمارا مولانا، لیڈر ہمارا مولانا، اب آیا مولانا. میرے محترم دوستو، آج عالمی قوتیں میرے ملک کی مذہبی شناخت کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. عالمی قوتیں اپنا معاشی جنگ پاکستان کی سرزمین پر لڑنا چاہتے ہیں، اور جب میرے صوبے سے اور بلوچستان کے صوبے سے سی پیک عالمی شاہراہ تجارت کا گزر رہا ہے، تو آپ کس عالمی قوت کے اشارے پر چین کی اتنی بڑی سرمایہ کاری کو ضائع کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے دوستوں کو گوایا. آج چین ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. آج سعودی عرب جیسا دوست ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. آج امارات ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی ہمیں پیسہ دینا نہیں چاہتا. اور وہ پاکستان کی اقتصاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ بد اعتمادی کیوں پیدا ہوئی؟ ہم نے دنیا کو اپنے سے کیوں دور رکھا ہے؟ اور ہم عالمی برادری کی تائید و حمایت کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ ہندوستان، اگر ہندوستان چنن
1500 ارب ډالر ځان سره ذخیره لري او د ما نه د معلومه چې ما سره 10 ارب هم شته او که نشته. شپه ورځ مو یوه کړې ده هندوستان ته به درد وایو، هندوستان په دشمنۍ به ګزاره کوو. دې ته مو نه دي کتلي چې هندوستان ولې معاشي ترقي کوي او زه ولې په شا را روان یم. یو هندوستان نه ده، دغه افغانستان چې اوس 3 کاله سوي دي چې آزاد سوی ده او هلته امارت حکومت ده. په 3 کالو کې د هغه ډالر هغه مستحکم ده او د ما پیسه لاندې غورځېږي، د ډالر په مقابلې کې خپل قیمت غورځوي. د ما محترمو ورونو، ایران هم تر ما ښه ده، نور واړه ملکونه هم تر ما ښه دي، خو پاکستان ډوبېږي روان ده. نن موږ وتلي یو خپل وطن بچ کوو، د خپل وطن دپاره او د هغه بقا دپاره موږ بخښه هم کردار ادا کړی و. نن هم هغه کردار ته تیار یو، خو دوی خو د خپل ځان د وطن په باره کې سنجیده خو کی. په کرسۍ قبضه ده، اختیار خپل لاس کې ده، په اتھارټي باندې قبضه ده، لیکن وطن ویجاړ ده لکه بې مور او پلاره کور چې ویجاړي. یو ویجاړ وطن د مالو صوبې جوړ کړی، د غریبو صوبو نه جوړ کړی، ما وسایل له هغو نه زه محرومه کړی. بین الاقوامي دنیا سرمایه کاري نن نسته، ته چا ته دوکه ورکول غواړې؟ طالب ته دې لار ورکړله، سیپیک علاقې یې قبضه کړي دي، خلک په لارو کې درئ، سورلی په عذابوي او امریکې ته وایي چې مطمئنه اوسه، علاقه بد امنه ده، چین به سرمایه کاري نر نه کوي. دا امریکې ته وایي او چین ته وایي چې پیسې او ډالر راکړه چې زه ستا د هغې لارې چوکیداري وکړم. یو سره دروغ وایي او بل سره هم دروغ وایي. زما محترم ورونو، ماں معیشت نے ہم تباہ، میری معیشت بھی تباہ کر دی، میرا مذہب بھی آپ تباہ کر رہے ہیں، میری تہذیب کو بھی تباہ کر رہے ہیں. دینی مدرسے نے کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ روزانہ مدارس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں؟ مدارس کے طلباء، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، تمہاری بندوقیں ان کی سروں پر نشانہ بنائے ہوئی ہیں، تم ان کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہو. تم نے مدارس کے رجسٹریشن بند کی ہوئی ہے اور کہتے ہو مدارس رجسٹریشن نہیں کرا رہے. جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ دینی مدارس پاکستان میں اسلامی علوم کے محافظ ہیں، اسلامی ماحول کے محافظ ہیں اور پاکستان میں اسلامی تہذیب کے محافظ ہیں. میرے محترم دوستو، کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اس میں مرد و زن کا فرق ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ پاکستان کے اندر باہر کے این جی اوز ہماری تہذیب اور ہمارے حیا کی چادر ہم سے نوچنے کے لیے باہر کا فنڈ لیتے ہیں اور پاکستان میں کہتے ہیں یہاں اقلیتوں کے حقوق نہیں ہے، ہم اقلیتوں کے لیے مارچ کریں گے. لعنت ہو تمہارے اس نعرے پر، تمہاری اس خواہش پر. یہ تحریک نہیں ہے، یہ مارچ جو کبھی عورت مارچ کے نام پر ہے، کبھی مورت مارچ کے نام پر ہے، ہم جن پرستی کو فروغ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بے حیائی پھیلانے کے لیے، یہ تحریکیں نہیں ہیں، یہ این جی اوز کا دھندا ہے اور اس دھندے کے بنیاد پر مغرب سے پیسے وصول کر رہا ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں
کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں، جمعیت علماء ان کی حفاظت کرے گی۔ یہاں پر صوبے میں جب میرے والد کی حکومت قائم ہوئی تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب مسیحیوں کی تمام سکولز اور ان کے مدرسے بند کر دیے جائیں گے، مولوی اشتعال میں آ جائے گا، ان کا معیار تعلیم اونچا ہے، ہمارا معیار تعلیم نیچے ہے۔ مجھے خود ایک بیوروکریٹ نے کہا کہ ہم نے جب رپورٹ پیش کی کہ ان کا معیار تعلیم اونچا ہے اور ہمارا معیار تعلیم نیچے ہے، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ مفتی صاحب کہیں گے کہ مسیحیوں کے مدارس بند کر دو، لیکن مفتی صاحب نے کہا نہیں، اپنے مدارس کے معیار کو اٹھاؤ، اپنا معیار بلند کرو، اپنے تعلیم کو تحفظ دو۔ ہم اگر عصری علوم کے اگر ہم عصری علوم کے دشمن ہوتے تو ہم اس صوبے میں مزید یونیورسٹیاں بنانے کو فروغ نہ دیتے، مزید کالجز بنانے کو فروغ نہ دیتے، اور ہم اسکولوں میں شرح تعلیم کو اس میں اضافہ نہ کرواتے۔ ہم نے تو یہاں ہر قسم کے علوم کو تحفظ دیا ہے، ہم تو اسکولوں کو بھی تحفظ دیں گے، ہم تو کالجز کو بھی تحفظ دیں گے، ہم تو یونیورسٹیوں کو بھی تحفظ دیں گے، لیکن آپ ہیں جو دینی مدارس کو غیر محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تم بھی تو اسی مدرسوں میں قرآن پڑھے ہوئے ہو، لیکن امریکہ آقا کو تم ناراض نہیں کر سکتے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم اسکول کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہم دینی مدرسے کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ اور تم لگا لو اپنا زور، لگا لو اپنا زور۔ میرا دینی مدرسہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا، اور تم چیختے چلاتے آنسو بہاتے کڑت کڑت کرتے کرتے مر جاؤ گے، لیکن مدرسہ زندہ رہے گا۔ میرے محترم دوستو، اب ہماری عدالتوں نے، یہ کیا عدالتوں کا کام ہے کہ ہماری عدالتوں نے ختم نبوت کے عقیدے پہ وار کر دیا ہے۔ ہم نے ملک میں تحریکیں چلائی، ایک لاہور کے اندر 1953 میں 10,000 ختم نبوت کے پروانوں نے قربانی دی ہے۔ سن 1974 میں ہم نے آئین میں ترمیم کرائی، سن 1984 میں ہم نے نئے قوانین لگوائے اور یہاں پر واضح کر دیا کہ یہ آئین ہے اور اس آئین کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، تعجب کی بات یہ ہے کہ قادیانی جو پارلیمنٹ کے ذریعے سے غیر مسلم ہیں، علماء نے تو تمام مکاتب فکر نے اس پر اتفاق کیا کہ یہ غیر مسلم ہیں، لیکن پارلیمنٹ نے بھی کہا کہ یہ غیر مسلم ہیں۔ اب دنیا کہتی ہے تم ان کو غیر مسلم کیوں کہتے ہو؟ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے پورے امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں۔ امت مسلمہ کو اگر کوئی کافر کہے، اس کو تو آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ پوری امت کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن جو کافر ہے ان کے بارے میں کہتے ہو کہ آپ ان کو کافر کیوں کہہ رہے ہو۔ اسمبلی میں جب بحث ہو رہی تھی تو میرے والد صاحب نے سوال کیا کہ مرزا صاحب، اگر کوئی غلام محمد قادیانی پر ایمان نہ لائے تو کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ تو اس نے کہا کافر ہے۔ مفتی صاحب نے پوچھا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج تک زندہ ہوتے اور وہ اس پر ایمان نہ لاتے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہا پھر وہ بھی کافر ہوتا۔ مفتی صاحب نے حضرت عمر کا نام لیا، حضرت عثمان کا نام لیا، حضرت علی کا نام لیا، حضرت حسن کا نام لیا، حضرت حسین کا نام لیا، اور کہا کہ اگر آج یہ سب زندہ ہوتے اور قادیانی کے اوپر ایمان نہ لاتے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یہ سب کافر ہوتے۔ آپ بتائیں مجھے کہ اس قسم کے فتنے کو
ہم پر دوبارہ مسلط کیا جا رہا ہے اور ہماری عدلیہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، تو میرے محترم دوستو، ابھی جو تازہ فیصلہ ان کا آیا ہے اس پر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، میری صدارت میں ہوا اور طے ہوا کہ کورٹ پہ دوبارہ جائیں، حکومت جائے اور حکومت جا کر نظر ثانی کی اپیل کرے۔ لیکن میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، پنجاب حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے، اس وقت تک تمہاری اپیل ہمارے لیے قابل قبول نہیں جب تک تمام مذہبی جماعتوں کی رائے کے ساتھ آپ نظر ثانی نہیں کرائیں گے۔ میرے محترم دوستو، آپ کو یہ بھی معلوم ہے جس طرح آج یہ سما آپ نے باندھ رکھا ہے اور دور دور تک انسانیت نظر آ رہی ہے، میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، زتاسو ٹولو تخواست کوم خبر واره ما تاسو ټولو ته یو اپیل ده چې په 9 ستمبر باندې په 9 ستمبر باندې د راتلونکې میاشتې په 9 ستمبر باندې د سن 1974 د فیصلې یوم فتح مناو کېږي، گولڈن جوبلی مناو کېږي، 50 کاله پوره کېږي اور په 7 ستمبر 2024 باندې په لاہور کې تمام پاکستانیو ځای کېږي د دغه عقیدې تحفظ لپاره ټول بچو که نه بچو. دا اپیل میں تاسو دغه صوبې ته ده، دغه جلسې ته مې هم ده، بلوچستان ته مې هم ده، فاټا عوامو ته مې هم ده، پنجاب ته مې هم ده، سندھ ته مې هم ده، گلگت او بلتستان ته مې هم ده، کشمیر ته مې هم ده چې دا ټول انسانان په هغه ورځ باندې لاهور طرف ته روان شي. موږ د نبي علیه الصلاة والسلام د نبوت او د ده د ختم نبوت واک دغسې خلکو ته په لاس نسو ورکولی. انشاءاللہ په خپله به حفاظت کو اور 7 ستمبر 2024 جب لاہور میں پورا پاکستان اکٹھا ہوگا تو قادیانی کیا ان کے تمام ہم نوا ان کی کمر توڑ کر کے رکھ دیں گے. میرے محترم دوستو، آج یہودی دنیا، اسرائیل کے صہیونی، انہوں نے ہمارے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، مسجد اقصی پہ قبضہ کیا ہے اور آج اکتوبر سے لے کر آج تک 40,000 سے زیادہ فلسطینی، بے گناہ فلسطینی جو جنگ نہیں لڑ رہے وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں اکثریت بچوں کی ہے، ہمارے ماؤں بہنوں کی ہے، بوڑھوں کی ہے، اور 40,000 تو وہ ہیں جن کو فلسطینی اپنے ہاتھ سے دفنا چکے ہیں. 10,000 سے زیادہ شہداء آج بھی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جن کو نہ کفن نصیب ہو رہا ہے اور نہ قبر نصیب ہو رہی ہے. تو میرے محترم دوستو، آئیں ہم عہد کریں اور کھل کر علل اعلان کہیں، امریکہ کو بھی بتائیں، یورپ کی بھی بتائیں اور اسلامی دنیا کے خاموش حکمرانوں کو بھی بتا دیں جو مسلمانوں کی ان قربانیوں پر خاموش اور گونگے بنے ہوئے ہیں، جن کی زبانیں گونگ ہو چکی ہیں، جن کی غیرت و حمیت اب مر چکی ہے. ان کو بھی بتائیں کہ دنیا امت مسلمہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم جا کر ان کے شانہ بشانہ نہیں لڑ سکتے، لیکن یہاں سے ان کی حمایت میں آواز تو بلند کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی خیر خواہ وہ مالی مدد کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہمارے بس میں ہے. آپ سے اپیل ہے ان کے لیے کہ ان کی مدد کیجئے جو آپ سے ہو سکتا ہے. ہماری سیاسی حمایت ان کے ساتھ، ہماری اخلاقی حمایت ان کے ساتھ،
اور اگر مالی مدد کی بس پڑے تو اس میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ میرے محترم دوستو، آج امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، ساری امت مسلمہ پہ آگ برس رہی ہے، فلسطین سے لے کر برما تک جہاں مسلمان آباد ہے وہاں پر آگ ہے، بارود ہے، اور اس کا اندازہ آپ اپنی سرزمین سے لگا سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی سرزمین بھی اسی میں لپٹی ہوئی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آئیں ہم پوری دنیا کے لیے امن کا مطالبہ کریں۔ میرے محترم دوستو، یہ ہمارا اور آپ کا متفقہ فیصلہ ہے یا نہیں؟ لیکن ایک بات پہ طے کرنا ہے، ہاتھ کھڑے کر کے طے کرنا ہے، عہد و پیمان کے ساتھ طے کرنا ہے کہ یہ سب کچھ ہم حاصل کریں گے، امن حاصل کریں گے، اور اپنے وسائل پر قبضہ حاصل کریں گے، اپنے حقوق حاصل کریں گے، لیکن پاکستان کی سلامتی کے ساتھ، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کو توڑنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم حقوق کے مسئلے پر بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بلوچوں کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سندھ کے غریبوں کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جنوبی پنجاب میں پنجاب کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم گلگت بلتستان کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پشتونخوا کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم حق مانگیں گے اور ہر صوبے کے لوگوں کو اپنے وسائل پر حق حاصل ہے، ان کے مالک وہی ہیں، ان سے وہی فائدہ حاصل کریں گے اور پاکستان کے اندر حاصل کریں گے، پاکستان کے اندر لڑیں گے، پاکستان کو چھوڑ کر نہیں لڑیں گے، اس ملک میں رہ کر لڑیں گے، اس ملک کی وحدت کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس پر اتفاق ہے، یہ عوامی اسمبلی ہے، میں نے قرارداد پیش کر لی ہے، آپ نے قرارداد منظور کر لی ہے، اب یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے، پوری قوم کا فیصلہ ہے۔ جرگوں اس طرح عوامی جرگے بٹھائے جائیں گے۔ انشاءاللہ حق بغواړو په زور یې غواړو انشاءاللہ۔ الله تعالی به غواړو، تعالی پلار نه به غواړو۔ زه د خپل خاورې او د خپل خاورې حق هیڅکله تا ته نسم سپارلی، د ما د خاورې وسایل به زما حق وي، دا به زما د بچو حق وي، د بلوچو د بچو حق به وي، د پنجاب د بچو حق به وي، د سند د بچو حق به وي، د گلگت بلتستان د بچو حق به وي، او په هغې باندې یو مار چې ما په وسایلو باندې را چاپېره ده، دغه مار سر به ماتوو انشاءالله العزیز۔ زه خو خپل فوج ته هم دا پیغام ورکوم، خپل حکومت ته دا پیغام ورکوم، او دغه عامو مسلحو قوتونو ته او طالبانو ته پیغام ورکوم چې د دغه قوم دغه آرزو پوره کړئ، دغه مطالبه یې ومنئ او د قوم باندې رحم وکړئ، ظالمانو آخرت کې به الله ته څه جواب ورکوئ۔ که جهاد مسئله ای نو علماء بغیر نه به دا مسئله نه حل کېږي۔ نو الله تعالی مو آباد لره، انشاءالله آباد به یو، که دغسې وحدت و، قوم یو و او په یو آواز و، په یو میدان و، نو دنیا هیڅ طاقت نه اسلام ته شکست ورکولی سي، نه پاکستان ته شکست ورکولی سي، او نه موږ حقوقو باندې قبضه کولی سي۔ الله دې موږ حامی او ناصر وګرځېږي۔ زه یو وارې بیا تاسو شکریه ادا کوم، الله تعالی مو همیشه او هر ځای خوشحاله لره او په خپل حفظ و امان کې مو الله وساته، چې څرنګه په خیریت راغلي یو دغسې مو الله په خیر و عافیت خپلو کورو ته واپس کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ مروه تو خاورې ته یو ځل